ہے اور مسلمہ ہے کہ ہر امت کے اندر قربانی رہی۔ جو نبی آخر الزمان حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو قربانی کا عمل جاری ہے، اس قربانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا، ما هذه الأضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، وما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، ہمارے لیے کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، کیا نفع ہے قربانیاں کرنے میں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر پوچھا گیا، حضور کچھ ایسے جانور ہیں کہ جن کے جسم پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کی ہر تار کے بدلے قربانی کرنے والے کو اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ قیامت تک حضور کی امت میں قربانی کا عمل جاری رہے گا۔ سال کے بعد اسلامی سال کا آخری مہینہ اسلامی تقویم کے اعتبار سے، قمری سال کے اعتبار سے، زندگی میں جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، اس مہینے میں قربانی کی جائے گی، اور قربانی کے 3 دن ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کریں، 11 کو کریں یا 12 کو کریں، 3 دن قربانی کے لیے ہیں۔ ایام قربانی یہ 3 ہیں، لیکن پہلے دن قربانی کرنا زیادہ فضیلت ہے۔ افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے متعدد مقامات پر قربانی کا ذکر کیا، ان میں سے قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ الکوثر، اس کی دوسری آیت کے اندر قربانی کا حکم دیا گیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ پچھلے جمعے کے خطابات میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ قربانی اتنا محبوب ترین عمل ہے، بعض لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کی بجائے اس کے پیسے غریبوں میں بانٹ دیے جائیں، ان سب کی توجہ کے لیے یہ حدیث شریف پیش نظر رہنی چاہیے
اس اشکال کا جواب خود بخود آ جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم النحر کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اور کوئی نہیں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو محبوب ترین عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ ہے قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ ابن آدم کا کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صراحتاً قرآن مجید میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی، جیسے ہر امت کے اندر قربانی رہی تو آخری امت کے اندر بھی قربانی رکھی گئی۔ پھر جب اس کا حکم دیا گیا تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کی۔ یعنی پہلے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، پہلے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی اور اس کے بعد قربانی کا عمل۔ جیسا کہ ایک بڑی ہی مشہور حدیث ہے کہ حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر تشریف لا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک قربانی کا جانور ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کس کی قربانی ہے؟ تو جن کی قربانی تھی بتایا گیا کہ حضور یہ فلاں کی قربانی ہے۔ وہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور یہ میری قربانی ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، لہذا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تم اس کی جگہ اور جانور لو اور اس کی قربانی کرو۔ تو قربانی کا عمل جو ہے اس کا وقت ہے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد۔ پچھلے مسلسل 3-4 جمعات میں فلسفہ حج و قربانی پر گفتگو کی گئی۔ آج فضائل و احکام قربانی اور فلسفہ عید الاضحیٰ، ان 3 چیزوں پر میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ اور قربانی میں جو حکمت ہے وہ اس حدیث شریف سے سمجھنا آسان ہے کہ پہلے نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اور پچھلے بیانات میں آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ حاجی جو ہیں ان پر عید کی نماز نہیں، وہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو رمی کرتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں، پھر قربانی ہوتی ہے، پھر سر منڈواتے ہیں، حلق کراتے ہیں یا قصر کراتے ہیں، پھر وہ مکۃ المکرمہ میں جا کر طواف زیارت کرتے ہیں۔ یہ 4 کام ہیں جو وادی منی کے اندر یوم النحر کو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حاجی یہ کام کرتے ہیں۔ میدان منی میں 4 کام، طواف زیارت کے لیے پھر بنا سے روانہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے مقامات پر جو قربانیاں کرتے ہیں اس قربانی کا نام ہے اضحیہ، اضحیہ اس قربانی کا نام ہے۔ اور ایک قربانی جو میدان منی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور جگہ پر وہ قربانی نہیں، وہ صرف میدان منی میں کی جائے، اس قربانی جو حاجی کرتے ہیں منی میں اسے ہدیون کہتے ہیں۔ ہدی یا ہدیون، یہ فرق ہے دونوں قربانیوں، لیکن یہ قربانی سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز اور بعد میں قربانی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے قربانی، اور سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں جہاں قربانی کے واقعے کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچے
تو آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو آپ نے دعا فرمائی رب حب لی من الصالحین۔ پہلی بیوی حضرت سارہ تھی جن سے اولاد نہیں تھی۔ پھر جب آپ عراق سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں پھر حضرت ہاجرہ بادشاہ وقت نے ان کی خدمت کے لیے، حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ایک خاتون پیش کی جن کا نام ہاجرہ تھا۔ بڑی ہی پاک باز، بڑی ہی نیک مزاج خاتون تھی، صالحہ تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت سارہ نے عرض کی کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں، لہذا یہ ہاجرہ جو ہمیں تحفے میں ملی ہے آپ ان سے نکاح فرما لیں تو ممکن ہے ان سے اللہ تبارک و تعالی بیٹا دے دے۔ آپ نے ان سے نکاح فرمایا اور اب دعا مانگی رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم، مجھے صالحین میں سے ایک فرزند عطا فرما دے، ایک ایسا بیٹا عطا کر، ایک ایسا فرزند عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ جب دعا مانگی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک حلم والے بچے کی خوشخبری اور بشارت دے دی۔ تو حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ چونکہ حضرت سارہ کے ہاں تو اولاد نہیں تھی، یہ پہلی بیوی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی خاطرداری اور پاسداری کے لیے حضرت اسماعیل کو زیادہ تر تنہائی میں اٹھاتے تھے کہ سارہ دیکھ لے گی تو ان کے اندر جو اولاد نہ ہونے کا ایک داعیہ موجود ہے اس کی بنیاد پر انہیں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اٹھایا ہوا تھا، سینے سے لگایا تھا، چھوٹے سے ننھے سے اسماعیل علیہ السلام ان پر شفقت فرما رہے تھے کہ اس سے سارہ نے دیکھ لیا۔ اب اس سوکن کا جو تصور ہے خواتین میں، حضرت سارہ جو ہے ان کے اندر وہ جذبہ بیدار ہوا اور انہوں نے کہا کہ اس گھر میں یہ ہاجرہ رہے گی یا میں رہوں گا، ہمارا اس گھر میں اب گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ اولاد نہیں تھی۔ لیکن یہ اللہ کی دو نیک اور محبوبہ اور برگزیدہ اور مقربہ بندیوں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تھا، جو شکر رنگی ہوئی تھی، یہ بھی حکمت الہی پر مبنی تھی، کیونکہ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے ایک ایسا واقعہ قرار پایا۔ انہوں نے کہا کہ اسی وقت لے جائیں اور اسماعیل کو اور ہاجرہ کو کہیں چھوڑ آئیں، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ پیغمبر، نبی، رسول یہ اللہ کے حکم بغیر نہیں چلتے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ آپ نے حضرت ہاجرہ کو لیا، اسماعیل علیہ السلام کو لیا، پانی کا ایک مشکیزہ لیا، کھجوریں لی، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، اور آپ اس جگہ پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف۔ یہاں کوئی شہر نہ تھا، کوئی آبادی نہ تھی، کوئی محلہ نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، بے آب و گیا ایک جنگل ہے۔ لیکن یہاں بیت اللہ شریف تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر اول کی۔ طوفان نوح آنے کے بعد اس کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، تو بیت اللہ کی دیواروں پر مٹی اور ریت کی تہیں جمی ہوئی تھی۔
لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اور پھر حکم الہی بھی یہی تھا۔ آپ نے اس جگہ کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب، حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو سواری سے اتار کر نیچے چٹائی بچھا کر وہاں چھوڑ دیا۔ مشکیزہ پانی کا، کھجوریں، توشہ دان، کھانے پینے کی چیزیں رکھی، کیونکہ حکم الہی ہی تھا۔ آپ جب واپس چلنے لگے وہیں اتار کر، تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جہاں کوئی مونس نہ ہو، غمخوار نہ ہو، آبادی نہ ہو، بستی نہ ہو، پانی کا نام و نشان نہ ہو، درخت نہ ہو، ایسی جگہ پہ ایک خاتون کو تنہا چھوڑ دینا، نومولود بچے کو چھوڑ دینا، کہ انہیں کون سنبھالے گا، ان کی پرورش کون کرے گا؟ لیکن یہ سب کچھ حکم الہی سے ہو رہا تھا، اور مشیت الہی کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ اس لیے آپ جب وہاں اتار کر واپس چلے، حکم یہی تھا کہ آپ نے کسی قسم کی بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، بس وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ جب آپ چھوڑ کر واپسی کی طرف اونٹنی کو موڑا، تو حضرت ہاجرہ تیز تیز دوڑنے لگی صاحب، اور پوچھا، اے میرے سر کے تاج، اے شوہر نامدار، یہاں ہمیں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو بستی بھی نہیں، آبادی نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی سایہ دار شجر درخت نہیں، کیسے ہم گزارا کریں گے؟ رات یہاں کیسے گزاریں گے؟ دن کیسے گزاریں گے؟ لیکن حکم یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے عین مطابق جواب نہیں دیا، آپ چلتے رہے۔ پھر حضرت ہاجرہ کے دل میں اللہ کریم نے یہ بات ڈالی کہ آپ یہ پوچھیں۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے تو نہیں چھوڑ کے جا رہے؟ یہاں چھوڑنے کا حکم کہیں اللہ کریم نے تو نہیں دیا؟ تو آپ نے زبان سے جواب تو نہیں دیا، لیکن سر ہلا کر بتایا کہ ہاں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عین اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے جو جواب دیا، اس کے اندر ساری حکمت، سارا فلسفہ ان کے جواب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے آسمان کو دیکھ کر کہا کہ اے ابراہیم، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاجدار، اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب کریم ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ جس رب کے حکم سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، وہی رب ہماری حفاظت بھی کرے گا، کسی قسم کے ضرر اور نقصان سے وہی رب بچائے گا جس کے ارشاد کی تعمیل میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ واپس چلی گئی، اسماعیل علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئی۔ اب جب تھوڑا سا فاصلہ طے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور دیکھا کہ اب اسماعیل بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے، ہاجرہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو یہاں پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کا رخ جو ہے، اونٹنی کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کیا، جہاں کوئی عمارت تو نہیں تھی، ٹیلا تھا ایک بس۔ اونٹنی کا رخ ادھر کر کے اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ قرآن مجید میں وہ دعا آج بھی موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ اس دعا کے اندر قربانی کا سارا فلسفہ، قربانی کی ساری حکمت، آبادی مکہ مکرمہ، تعمیر کعبہ، تعمیر بیت اللہ، آبادی مکہ مکرمہ، یہ ساری حکمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی۔ آپ نے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، بواد غیر ذی زرع، جو غیر ذی زرع وادی ہے، بے آب و گیا ہے،
باری تعالیٰ تیری برکت والے اور حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے. ربنا لیقیم الصلاۃ، یا اللہ انہیں نمازی بنا. چاہیے یہ کہ ہمیں روٹی کی پہلے فکر ہوتی ہے تو یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ ان کے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دے، لیکن پہلی جو دعا مانگی تھی وہ کیا تھی؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، انہیں پکا نمازی بنا دے، صحیح نماز ادا کرنے والا بنا دے. فاجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے. وارزقہم من الثمرات، اب تیسرے نمبر پہ دعا مانگی باری تعالیٰ انہیں پھلوں کا رزق عطا کر. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اس امید پر تیرا شکر ادا کرتے. یہ دعا مانگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. کتنے دن پانی گزارا کرتا، پانی ختم ہو گیا تو شادان بھی خالی ہو گیا. آپ پریشان ہو گئی کہ کوئی انسان بھی نظر نہیں آتا جس سے پوچھا جائے کہ پانی کہاں سے ملے گا. آبادی بھی کوئی نہیں جہاں سے کوئی کھانے پینے کا سامان لے آؤں. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں جس صفا پہاڑی اور مروہ کا ذکر آیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. آپ نے پہاڑی دیکھی کہ صفا کے اوپر چڑھتی ہوں، ممکن ہے دوسری طرف کچھ پانی کے آثار نظر آ. مروہ پہ چڑھ کے چاروں طرف دیکھا لیکن کہیں کوئی آبادی، کوئی نشان، کوئی بندہ بشر، کوئی پانی کا آثار نظر ہی نہیں آئے. پھر وہاں سے نیچے اتری، مروہ پہ گئی، 7 چکر لگائے آپ نے. مروہ پہ گئی، وہاں بھی دیکھا کوئی پانی نظر نہیں آ رہا، کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی. درمیان میں جب حضرت اسماعیل نظروں سے اوجھل ہوتے تھے تو تیز تیز قدم اٹھا کے چلنے لگی. جب آخری چکر پہ مروہ پہ پہنچی تو دیکھا کہ جہاں اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے نظر آئے. تو حضرت ہاجرہ پھر مروہ پہاڑی سے اتر کر جہاں آج مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، اس طرف آپ چلی اور بیت اللہ شریف کے قریب آپ نے دیکھا جہاں پرندے اڑ رہے تھے اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی ایڑیاں جیسے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، شیرخوار بچے پنگوڑے میں ہوں، چارپائی پہ ہوں، وہ اپنی ایڑیاں رگڑتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑیوں رگڑی تو رب کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا. وہ پانی جو ہے نظر آیا تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہ گئی تھی. پانی کا انتظام تو رب ذوالجلال نے یہاں کر دیا. پھر آپ نے پانی کے ارد گرد کچھ مٹی لی، کچھ ریت لی، چاروں طرف آپ نے ایک بنی سی بنا دی تاکہ پانی پھیلے نہ. آپ نے فرمایا ماؤں زمزم، پانی ٹھہر جا، پانی ٹھہر جا. یہ چشمہ جاری ہوا. اس جگہ پہ چاہے زمزم یعنی کنواں، زمزم کا کنواں، یہ کنویں کی شکل اختیار کر گیا بعد میں. اور یہ پانی جو ہے حضرت ہاجرہ خود بھی پیتی، اسماعیل کو پلاتی، یہاں ان کی گزر اوقات ہونے لگی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدائش کے بعد کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہاں لائے گئے اور یہاں آپ کے آنے کی برکت سے مکہ مکرمہ شہر آباد ہوا. وہ کیسے آباد ہوا؟ بنی جرہم قبیلہ تھا، عرب کا ایک قبیلہ تھا، ان کے لوگ یہاں سے گزر رہے تھے. وہ بھی پریشان تھے کہ پانی ملا نہیں ہے، کیا کریں، پانی کا کوئی بندوبست کریں. کسی قافلے کے ساتھ
اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ بھی جاری ہے. پورا قافلہ جو ہے وہاں سے ادھر آ گیا. انہوں نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ پانی ہم استعمال کر لیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں استعمال کی اجازت ہے، جتنا چاہیے تم پانی استعمال کرو. انہوں نے کہا کہ اگر ہم کچھ دن یہاں ٹھہرنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی بندوبست وغیرہ. انہوں نے کہا آپ کو ٹھہرنے کی بھی اجازت ہے، آپ کو ٹھہرنے کی بھی اجازت ہے، یہ پانی آپ استعمال کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ یہ کہیں کہ پانی ہمارا ہے. یہ آپ کا حق نہیں ہوگا، حق تو ہمارا ہی ہوگا، لیکن تمہیں استعمال کی اجازت ہو. یہ قافلہ جو ہے یہ یہاں ٹھہر گیا اور اس نے پانی استعمال کی اجازت بھی مل گئی، وہاں قیام کی بھی اجازت مل گئی. اللہ کریم نے یہ سارا انتظام فرمایا کہ یہاں ایک شہر آباد ہونا تھا جس کا نام مکہ مکرمہ ہے. سب سے پہلا قبیلہ جو یہاں آ کے ٹھہرا اس کا نام بنی جرہم قبیلہ تھا. یہ یہاں آباد ہو گئے، وہی خیمہ زن ہو گئے. نہایت اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہونے لگے، بڑھنے لگے، تو آپ شکار کے لیے جاتے تھے، شکار لے کر کے آتے تھے. آپ کی والدہ حضرت حاجرہ گوشت بنا کے دیتی تھی، اور پھر آپ کی شادی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی خاندان میں ہوئی، بنی جرہم میں. یہ قبیلہ مکہ شریف کی آبادی کا سبب بنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جب 13 برس ہوئی، 13 برس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ایک دن نہیں، متواتر یہ خواب دیکھتے رہے، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. مسلسل آپ نے خواب دیکھا کہ اسماعیل کو قربان کر رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں. آپ سمجھ گئے کہ اللہ کریم کا حکم آیا ہے کہ جن آزمائشوں میں سے مجھے گزارا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بے نیاز رب نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے جس آزمائش میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، ہر آزمائش میں انہوں نے پورا اتر کر کے دکھایا. سب سے آخری اور کڑی آزمائش قربانی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ وہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ پہنچے، اور حضرت حاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کرو، آج ہم ایک ضیافت پہ جا رہے ہیں، دعوت ہے ہماری، وہاں جائیں گے، اور ایک چھری اور ایک رسی بھی ہمیں دے دیں. اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا گیا، آپ نے چھری بھی دی، رسی بھی دی. مکہ مکرمہ میں بنو جرہم آباد ہے، وہاں خیمے لگے ہوئے. آپ وہاں سے نکلے اور وادی منا میں پہنچے قربانی کرنے کے لیے. اور جب قربانی کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، جانتے تھے کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے، تمہاری کیا رائے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی لمحے جواب دیا کہ آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں تو یا ابتی، اے ابا جان، افعل، امر کا صیغہ ہے، کر گزریے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا.
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میری فکر نہ کریں، ابھی ابھی آپ دیکھ لیں گے اور مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آپ وہ کام کریں جس کا حکم دیا ہے عرش والے رب۔ یہاں شیطان نے روکنے کی کوشش کی اور 3 دفعہ حملہ آور ہوا حضرت ابراہیم پر، اور ان تینوں مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا۔ پچھلے جمعے کے بیانات میں بتا چکا ہوں کہ یہ رمی جمرات دراصل اسی کی یادگار ہے۔ وادی منع میں آپ پہنچے تو بیٹے کو جب قربان کرنے لگے تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میری کچھ باتیں ہیں سن لیں، کہ جب آپ میری قربانی کریں تو مجھے سیدھا نہ لٹائیے، اوندا کر کے، یعنی پیٹ کے بل۔ جب میری قربانی کریں پیٹ میرا زمین کے ساتھ لگا ہو، میری پیشانی زمین کے ساتھ لگی ہو، نیچے سے چھری چلائیں اور قربانی کریں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے ذرا باندھ لیں، کیونکہ جب آپ قربانی کریں گے تو بے خبری میں ہاتھ پاؤں ماروں گا تو خون آپ کے جسم پر، آپ کے لباس نہ پڑے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ جب میری قربانی ہو جائے تو میرا یہ کرتا جو ہے میری والدہ ہاجرہ کو جا کے دے دینا، قربانی کے بعد یہ میرا کرتا اتار کر ہاجرہ کو دے دینا۔ اب وادی منع کے اندر آج بھی وہ جگہ موجود ہے، زائرین زیارت کرتے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور چھری لے کر جب قربانی کی تو رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا یہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں اسماعیل، ابراہیم قربانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے جو لفظ عرش والے رب نے استعمال کیے وہ لفظ بڑے حکمت بنے ہیں۔ فلما اسلما، یہ تثنیے کا صیغہ ہے، جب باپ بیٹا دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی۔ فلما اسلما، باپ نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی، بیٹے نے بھی گردن جھکا دی۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل زمین پہ بیٹے کو لٹا لیا۔ زور سے جب چھری چلائی نا، اللہ اکبر، خون کا ایک فوارہ نکلا۔ آپ نے شکر ادا کیا کہ قربانی ہو گئی، خون کا فوارہ میرے ہاتھوں پہ مس کا تھا، چہرے پہ جو نقاب ڈالا ہوا تھا وہ پلٹ کے دیکھا کہ اسماعیل تو کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور جہاں حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام کبھی دمبے کی طرف دیکھیں، کبھی اسماعیل کی طرف دیکھیں۔ بے نیاز رب نے فرمایا کہ جب چھری رکھی تھی نا نرم و نازک رگوں پر، فَنَادَيْنَاهُ اَيْ يَا ابراہیم، قرآن میں عرش والے رب نے فرمایا ہم نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی، اَيْ يَا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے خواب حقیقت میں سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، بس کرو اپنے ہاتھوں کو روک لو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب دیکھا نا کہ اسماعیل تو مسکرا رہے ہیں، جہاں لیٹے تھے وہاں دبا ذبح ہوا پڑا ہے، پھر بے نیاز رب نے قرآن میں منظر کشی کی اس کی، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم دمبا بھیجا جنت سے، جبریل لے کے آئے،
اور یہ ہم نے اسماعیل کا فدیہ دیا ہے، فدیناہ بذبح عظیم، یہ ذبح عظیم جو ہے دمبا فدیہ دیا ہے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، جو نیکوکار ہوتے ہیں ہم انہیں ایسے ہی جزا دیے کرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم تیری ادا اتنی پسند آئی ہے، یہ قیامت تک بعد میں آنے والوں میں تیرا یہ عمل جاری و ساری رہے گا۔ ہر سال لوگ تیری سنت پر عمل کرتے ہوئے دمبے چھترے بکرے لے کر قربانیاں کریں گے، کیونکہ اسماعیل کا فدیہ آیا ہے جنت سے۔ لیکن آپ کی اس ادا کو ہم نے قیامت تک جاری رکھنا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم، تجھے سلام ہو، تیری عصمتوں کو سلام ہو، تو نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی محبوب ترین شے اکلوتا فرزند قربان کرنے کے لیے لیٹا دیا، بس تیرا یہی عمل ہماری بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہ ہے اصل میں قربانی۔ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب حضور نے فرمایا جس میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، قربانی کرنے کی طاقت ہو لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ محبوب ترین عمل قربانی کے جانور ذبح کرنا ہے، اور ایسا محبوب عمل ہے کہ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ عرش والے رب نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، گوشت اللہ کی بارگاہ میں لن ینال اللہ لحومها، لحم گوشت کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے لحوم، یہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا۔ ولا دماؤها، نہ ان کا خون جاتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارا وہ اخلاص، تمہاری وہ نیت، تمہارا وہ تقوی جس کی بنیاد پر پیسے خرچ کر کے جانور خریدا ہے نا، وہ تمہاری نیت، وہ کیفیت، وہ تقوی، وہ ارادہ، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ لہذا گوشت آپ خود کھائیں گے، کھا لیں دوسرے لوگ لے جائیں گے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے نہیں۔ لیکن فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے پہلے قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب بھی جانور خریدا جائے حضور نے فرمایا حسنوا ضحایاکم فإن متاعکم علی الصراط، فرمایا قربانی کے جانوروں کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، کھلایا پلایا کرو۔ حسنوا ضحایاکم فإن متاعکم علی الصراط، یہ قربانی کے جانور پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنے، لہذا خوش دلی سے، حضور نے فرمایا خوش دلی سے، تنگ ہو کے قربانی کرنا، بیزار ہو کے، آوازار ہو کے قربانی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا خوش دلی سے، خوش دلی سے، دل کی تسلی، اطمینان، دلی خوشی کی بنیاد پر قربانی کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بکرا بکری جو ہے ایک سال سے ایک دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کم از کم عمر ایک سال، عمر کی تسلی ہونی چاہیے، اور جانور خوبصورت ہو جو دیکھنے میں دل خوش ہو جسے دیکھ،
البتہ دمبا جو ہے وہ 6 ماہ کا لیکن اتنا پلا ہوا ہو کہ وہ سال کے چھتروں میں چھوڑا جائے تو ان کے برابر لگے، اس کی قربانی بھی جائے۔ تو قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے، شعائر اسلام میں سے ہے۔ اللہ کریم سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہر کسی کو قربانی کی توفیق، اور فرمایا کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے، گوشت کے 3 حصے کیا کرو۔ سارا بھی گھر رکھ سکتے ہیں، گناہ نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں۔ اگر کوئی آدمی سارا کا سارا گوشت ہی فریج میں فریز کر لیتا ہے تو اس کو گناہ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فضیلت کس میں ہے، حضور کس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا 3 حصے کر لو، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں مسکینوں بیوہ عورتوں نادار لوگوں کے لیے، تیسرا حصہ۔ قربانی کے جانور کی رسی بعض لوگ، سنگلی ہوتی ہے نا، وہ اتار کے سنبھال لیتے ہیں، اگلے سال قربانی لیں گے تو یہ سنگلی ڈالیں گے۔ یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کرنا، وہ رسی وہ سنگلی جو ہے وہ بھی خیرات کریں۔ اور قربانی کے جانور کی کھال جو ہے ذاتی استعمال میں لانے کی ایک صورت ہے، اس کی جائے نماز بنانا چاہیں، بکرے کی کھال کی جائے نماز۔ آپ خود نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جائے نماز بنا کے پھر رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ذاتی استعمال میں اور لائیں کہ کھال بیچ کر اس کے پیسے استعمال کریں، یہ نہیں کر سکتے۔ اس کا بھی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جانور کی رسی، اس کی سنگلی، یہ ساری چیزیں جو جانور سے متعلق ہوتی ہیں ان کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ قربانی کے چند اہم مسائل تھے جو میں نے عرض کر دیے۔ دعا کریں جن کو اللہ کریم قربانی کی توفیق نہیں ہے ان کے لیے دعا مل کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو حج کرنے کے لیے اس وقت مدینہ پاک میں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، اللہ کرے ان کے حج آسان ہوں، خیر و عافیت سے، صحت و سلامتی سے اللہ کریم انہیں حج نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا